الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ ملاقاتوں میں امثال القرآن کے ضمن میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، ایمان، کفر، نفاق اور شرک کا تذکرہ ہوا ہے، اور آج دنیا کے فنا اور آخرت کی بقا اور دوام پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سنوارنے کی تگ و دو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔
میرے بھائیوں، دوستو، حق، سچ اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، قرآن کے نزول کا مقصد لوگوں کی اصلاح ہے اور مثالوں کے ذریعے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور دل و دماغ میں وہ دیر تک محفوظ رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض بڑے بڑے مثالوں کو، بڑے بڑے مسائل کو چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے، انہوں نے اس پہ اعتراض کر دیا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرنا تو اللہ کی ذات کو زیب ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے اوپر کی چیز کی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے ان مثالوں سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو راہ ہدایت دکھا دیتا ہے، اور وہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری دادی جان سیدہ حوا علیہ السلام کی ایک بھول کی پاداش میں بھیجا گیا تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی عاقبت کو سنوار لیں اور جنت میں دوبارہ داخلے کی راہ ہموار کر لیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس دنیا کو ہی اپنی منزل سمجھ لیا، اسی سے وہ دل لگا بیٹھے اور آخرت کو فراموش کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تم بے شک دنیا کو نہ چھوڑو،
لیکن دنیا تمہیں چھوڑ دے گی. آخرت کی طرف راغب ہوگے تو آخرت کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی. انسان چونکہ مٹی اور پانی سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی اور پانی کی چند مثالیں دے کے انسان کو دنیا کے فنا ہو جانے اور آخرت کے باقی رہنے کا سبق سمجھایا ہے. فرمایا واضرب لهم مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے. یہ اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمانوں سے نازل کیا، اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی، انہیں ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور نیکیاں باقی رہنے والی ہیں جو آپ کے رب کے پاس اجر کے اعتبار سے بھی اچھی ہے اور امید کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے. آسمانوں سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین سے طرح طرح کی نباتات اگتی ہیں. کہیں فصلوں میں گندم، چاول، جو، مکئی، آلو، پیاز، گنا اور دیگر اجناس کے کھیت لہلہانے لگتے ہیں. باغیچوں میں کہیں گلاب کے، کہیں چمیلی کے، کہیں موتیے کے، اور کہیں دوسری اقسام کے پھول کھل اٹھتے ہیں. باغوں میں کہیں آم کے، کہیں جامن کے، کہیں کینو کے، کہیں مالٹے کے، کہیں کیلے کے، اور کہیں دوسری چیزوں کے پھل امڑ آتے ہیں. پھر ان نباتات میں سے کچھ ایسی ہیں جو ابتدا سے مرجھا کے ختم ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو جوانی کو پہنچتی ہیں، کوئی آفت آتی ہے اور یہ جل کے بھسم ہو جاتی ہے. کئی اپنے طبی عمر کو پہنچتے ہیں، غلہ بھی ان میں لگتا ہے،
پھول بھی ان میں کھلتے ہیں، پھل بھی ان پہ پوری طرح سے نمودار ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں چورا چورا ہو جاتی ہیں، ہوائیں ان کو اڑاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے آسمانوں سے روح کو نازل کیا، زمین اور پانی سے بننے والے وجود میں اسے داخل کیا۔ پہلے اس پہ بچپن آیا، پھر لڑکپن آیا، پھر جوانی آئی، پھر ادھیڑ عمری آئی، پھر بڑھاپا آیا۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب، افسردہ اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہنے والے نے کہا، اس گلستان میں کئی کھلیاں، اس گلستان میں کئی کلیاں مجھے تڑپا گئیں، کیوں لگی تھی باغ میں جب بن کھلے مرجھا گئی۔ سب افسردہ اور رنجیدہ بیٹھے ہوئے، اگر لڑکپن یا جوانی میں جا کے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو صدمہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جوانی کی بہاریں ابھی آئی تھی کہ خزاں بھی چھا گئی، اور اگر ادھیڑ عمری اور بڑھاپے میں جا کے دنیا سے رخصت ہو جائے تو گھر والے، خاندان والے، عزیز و اقارب بے سہارا اور بے آسرا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی تو ہمارے خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا آسرا تھا۔ مشکل وقت میں مشکل حالات سے نکالنے کا راستہ دکھایا کرتا تھا۔ لیکن بات وہی ہے نا جی، آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن چھری کے نیچے آنا ہی ہے۔ اگر بچپن بھی گزر گیا، لڑکپن بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، ادھیڑ عمری بھی گزر گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، تو بالآخر جانا ہے۔ ملک الموت کی گرفت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وزیروں کے ساتھ امور مملکت کے سلسلے میں مشاورت کر رہے تھے۔ ملک الموت انسانی شکل اختیار کر کے آئے، مشاورت میں شریک رہے، واپس چلے گئے۔ جانے کے بعد وزیروں میں سے ایک عرض کرتا ہے، حضرت یہ کون تھے؟ بتا دیا، ملک الموت۔ بس نام سنتے ہی لرز گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، رنگ فک ہو گیا، دست عرض کرنے لگا، مجھے بچا لیں۔ پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا، جاتے وقت انہوں نے میری طرف بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ آئیں گے اور میرا کام پورا کر دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے ہواؤں کو حکم دیا کہ اسے فوری اٹھا کے جزیرہ بوماس میں پہنچا دو۔ ہواؤں نے حکم کی تعمیل کی۔ جیسے یہ وہاں گیا، ملک الموت آ گیا اور روح قبض کر لی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا، پچھلی دفعہ آئے تم نے میرے وزیر کو ڈرا ہی دیا تھا، اللہ سے تو یہ نہیں ڈرتے، لیکن آپ سے تو یہ بھی ڈرتے ہیں، وجہ کیا تھی؟ ملک الموت کہتے ہیں، مجھے اللہ نے اس آدمی کی روح جزیرہ بوماس میں قبض کرنے کا حکم دیا تھا،
میں نے دیکھا جزیرہ ہزاروں میلوں کی مسافت پہ ہے، وقت انتہائی کم ہے، میں حیران ہو رہا تھا یہ کس طرح وہاں جائے گا اور میں وہاں اس کی روح قبض کروں گا، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آپ کہہ دیجئے وہ موت جسے تم بھاگنا چاہتے ہو وہ تم سے آ ملے گی، پھر تمہیں اس کی طرف لٹایا جائے گا جو غیب اور حاضر سب کچھ جانتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے رہے تمہیں اس سے آگاہ کرے گا۔ پانی اور زمین سے اگنے والی نباتات کی مثال دے کے انسانوں کو سمجھایا تو انسان ہے، انسان بن جا، اور دنیا میں بھول کے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے اپنی عاقبت کو فراموش نہیں کرنا۔ ایک دن تجھے آخرت کے لیے وہاں جانا ہی ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ پھر ساتھ ہی آگے بیان کیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ کئی دفعہ بہت سے لوگ ان کی محبت میں گرفتار ہو کے آخرت کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے اس حقیقت کو کہیں یوں بیان کیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کی لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں سے، چوپاوں سے اور کھیتی سے، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ ہی وہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اس کی فکر کر، اس کے لیے تگو داؤ کر لے۔ کہیں یوں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال، تمہاری اولادیں آزمائش ہیں۔ اگر اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، انہیں اللہ سے محبت کرنے کے ادب آداب سکھا دیے جائیں، مال اچھی جگہ پہ خرچ کر دیا جائے تو یہ خیر ہے، لیکن اگر اس کی محبت میں گرفتار ہو کے اس کو بھول جائے تو یہ فتنہ ہے۔ فرمایا تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے، جس کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ رکھو۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔
اور جو ایسا کر بیٹھے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ تین چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں دنیا میں: اولاد، اہل و عیال، مال اور اعمال۔ لیکن جیسے ہی کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اہل و عیال بھی یہیں رہ گئے، مال بھی یہیں رہ گیا، ساتھ جاتے ہیں تو صرف اعمال جاتے ہیں۔ فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تیرے رب کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور اچھی امید کے لحاظ سے بہت ہی اچھی ہیں۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے تگ و دو کرنے والا بنا دے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں بیان کی، بات وہی ہے، سمجھانے کا طریقہ بدلا۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمانوں سے نازل کیا، اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل گئیں جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ وہ تو خالق ہے نا، تو بھی اس کی مخلوق اور جانور بھی اس کی مخلوق۔ اس نے اناج پیدا کیا کہ اوپر سے دانے دانے تو سنبھال لے، اور نیچے جو بالیاں ہیں یہ ان کی غذا بنے گی، حتیٰ کہ جب زمین نے زیبائش حاصل کر لی اور وہ خوبصورت اور مزین ہو گئی، اس کے مالک یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اس پہ قادر ہو گئے ہیں۔ اچانک دن یا رات کو ہمارا امر آ گیا، ہم نے اسے کٹی ہوئی بنا دیا، ایسے ہو گئی جیسے وہ کل تھی ہی نہیں۔ اس طرح ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ روح آئی، مٹی اور پانی سے بننے والے جسم میں داخل ہوئی، یہ بچپن سے نکلا، جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا، کوئی قاری صاحب بن گئے بھائی، کوئی خطیب صاحب بن گئے، کوئی مبلغ بن گیا، کوئی تاجر بن گیا، کوئی صنعتکار بن گیا، کوئی سائنسدان بن گیا اور کوئی سیاستدان بن گیا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھا اب ساری چیز میری مٹھی میں جو چاہوں جب چاہوں جس طرح چاہوں اس کو استعمال کر لوں۔ سمجھا کہ سب کچھ میرے بس میں ہے۔ بعض اوقات بڑے بھی، ماں باپ بھی
अजीज व अकारब भी खुश होने लगे। ये बड़े मनसब पे फायज है, इसकी वजह से हम भी फायदे हासिल कर सकते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। लेकिन असल इक़्तिदार तो अल्लाह के हाथ में, कुदरत वाला अर्श पे है। फरमाया अचानक दिन या रात के वक्त हमारा फैसला आ गया, हमने उसे कटा हुआ बना दिया, गोया कि वो कल था ही नहीं। इस तरह हम गौर व फिक्र करने वालों के लिए अपनी निशानियां बयान करते हैं। ये बयान करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह सलामती के घर की दावत देता है। सलामती का घर जन्नत है, जिससे निकाल के हमें दुनिया में भेजा गया ताकि दुनिया में रहते हुए उसमें वापस जाने की तैयारी कर लें। जो इंसान होते हैं, जिनमें इंसानियत होती है, जो मुसलमान होते हैं, जिन्हें मुसलमानी का पास लिहाज होता है, वो उस घर को भूलता नहीं, उसे उस घर की फिक्र रहती है, क्योंकि उसके रब की तालीम तलकीन ये है। वो सलामती वाला घर जब अल्लाह के बंदे उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले दुनिया से रुखसत होंगे, अल्लाह की तरफ से भी उन्हें सलाम कहा जाएगा। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। रहीम रब की तरफ से तुम्हें सलाम हो। जब वो करीब जाएंगे तो दरबाने जन्नत भी सलाम कहते हुए सलूट मारेंगे। सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। तुम पे सलाम हो, तुम बहुत अच्छे रहे, हमेशा हमेशा के लिए इस जन्नत में दाखिल हो जाओ। और जन्नत में भी जब एक दूसरे से मिलेंगे ना, तो वहाँ हसद, बुग़्ज़, इनाद, कीना, नफरत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं ना होगी। जिन चीज़ों ने दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद किया हुआ है, वहाँ भी जब एक दूसरे से मिलेंगे, वतहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम। एक दूसरे के लिए उनका तोहफा, उनकी दुआ सलाम की सूरत में होगी। अल्लाह तुम्हें सलामती वाले घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सिराते मुस्तकीम पे चलाता है। सिराते मुस्तकीम, वो सीधा रास्ता और जो सीधा जन्नत का पहुंचता है, ये अल्लाह का कुरान है, नबी का सही फरमान है। ये सिराते मुस्तकीम है। बाकी चीज़ों में ये नहीं कहता कि भाई गलत हैं, गलत हो भी सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, लेकिन मिलावट से पाक नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह का कुरान मिलावट से पाक, नबी की सही हदीस मिलावट से पाक, शक व शुबा से बाला है। जन्नत जो है ना, ये अल्लाह ने बनाई है और उसका रास्ता दिखाने के लिए उसने नबी करीम को भेजा है। फरिश्ते आए आपके पास ज़ियारत के लिए, एक मिसाल बयान की, तो उन्हीं के साथी कहने लगे मिसाल तो बड़ी अच्छी है, जरा इसकी तशरीह तो बयान करो। तो फरिश्तों ने समझाने के लिए उसकी तशरीह बयान किया। दारुल जन्ना व दाई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अता मुहम्मदन फक़द अता अल्लाह व मन असा मुहम्मदन फ़क़द असल्लाह। मुहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन नास। घर बनाने वाली अल्लाह की ज़ात,
اس نے جو اچھا گھر بنایا اس کا نام جنت ہے، اور جنت کی طرف دعوت دینے والے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے ان کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی، جس نے ان کی بات کو نہ مانا اس نے اللہ کی بات کو رد کر دیا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کے لوگوں کے اقوال و آراء اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ کی حدیث پاک ہو۔ ساری دنیا کے اقوال و آراء رد کیے جا سکتے ہیں، لیکن نبی کی حدیث کے دامن کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ساری دنیا کے اقوال و آراء رد کر دیں، ایمان پہ کوئی زاد نہیں پڑے گی، لیکن نبی کا فرمان چھوڑ دیا تو ایمان میں کچھ بچے گا نہیں۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے۔ جس سلامتی کے گھر کی آپ دعوت دیتے ہیں اور جس صراط مستقیم پہ آپ جسے چاہتے ہیں گامزن فرما دیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے سلامتی والے گھر تک پہنچنے میں کامیاب اور کامران فرما دے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور مثال کے ذریعے بیان کیا، فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور زیب و آرائش ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس بارش کی طرح جو آسمان سے نازل ہوئی، حتیٰ کہ جب زمین نے زیبائش و آرائش حاصل کر لی اور خوبصورت اور مزین ہو گئی، تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا، پھر اسے چورا چورا کر دیا، اور آخرت میں یا تو سخت عذاب ہے اور مغفرت اور اللہ کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب جسم میں روح آتی ہے نا آسمان سے نازل ہونے والی، بچپن آتا ہے تو مشغلہ کھیل اور کود ہوتا ہے، لڑکپن آتا ہے، زیب و آرائش بار بار آئینے کے آگے اپنا سراپا دیکھتا ہے، بنانے والے نے مجھے کتنا اچھا بنایا ہے۔ جوانی آتی ہے، ایک دوسرے کے سامنے اب فخر کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، میں بڑا ہوں، میرے اندر قابلیت صلاحیت زیادہ ہے، آگے بڑھتا ہے، ادھیڑ عمر یا بڑھاپے میں جاتا ہے تو خواہش ہوتی ہے میری اولاد، میرے بیٹے پوتے نواسے نواسیاں کثرت سے ہوں،
میرے پاس مال و دولت کی بھی فراوانی ہو تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں جیسے بارش ہے، ہم نے اسے آسمانوں سے نازل کیا، زمین نے زیبائش و آرائش حاصل کر لی اور خوبصورت اور مزین ہو گئی۔ پھر ہم نے اسے اس کی عمر تک پہنچایا، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں، یہی رہ جانی ہے، آگے کچھ نہیں۔ ان چیزوں کا اچھا استعمال کرو اور فکر آخرت کی ہمیشہ پیش نظر رکھو، کیونکہ یہ تو عارضی اور فانی ہے، ختم ہو جانا ہے۔ بقا اور دوام آخرت میں ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اگر ان کی محبت میں کھو گیا نا، اس کے حصول کے لیے ہی تگودو کرتا رہا، جائز ناجائز راستوں کا خیال نہ رکھا، حلال حرام کی تمیز نہ کی، تو جانا ہے سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، پھر آخرت میں تیرے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ تنگ و تاریک کال کوٹھی، بدبودار، ٹاٹ اور ملبوسات، توق اور زنجیریں، گرزار ہتھوڑے، سانپ اور بچھو، چنگھاڑتی ہوئی اور شعلے برساتی ہوئی آگ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں دنیا کی محبت میں ایسا غافل نہ کرنا کہ ہم آخرت کو بھول جائیں اور وہاں جائیں تو عذاب کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ فرمایا آخرت میں یا تو سخت عذاب ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا پھر اللہ کی طرف سے بخشش اور رضامندی کا حصول ہے۔ میں تو اس سے راضی ہوں جی، اللہ کتنا تو مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے۔ ایسی بھی آوازیں لگائے گا، اور تو دنیا میں گیا نا جہاں میں نے بھیجا تھا، وہاں تو نے آخرت کی تیاری کی، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوئی ہیں نا، معاف کر دیا ہے، اور اپنی رضا بھی میں نے تجھے عطا فرما دی۔ حسین سرزمین، خوبصورت اور بڑے پیارے باغات، بلند و بالا محلات، شاہانہ ملبوسات، فاخرانہ زیورات، پری پیکر بیویاں، آہو چشم حورے، جنت ہی جنت، راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، مزے ہی مزے۔ اسی پہ اکتفا نہیں، نبی کریم نے فرمایا اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی آواز لگا دینے، گنہگار ہیں لیکن اللہ کی رحمت کے طلبگار تو ہے نا۔ اللہ پوچھیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، عرض کریں گے لبیک ربنا و سعدیک، پروردگار حاضر ہیں اور آپ کا ارشاد سننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پوچھیں گے حل رضی، تم خوش ہو، راضی ہو؟ اور میں نے بخشش کے ساتھ
اور رضا کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے. حل رضی تم، کیا تم راضی ہو؟ عرض کریں گے پروردگار کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ قد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک، آپ نے ہمیں ایسی چیزیں عطا کر دیں جو مخلوقات میں سے کسی اور کو نہیں ملی، اب بھی ہم راضی نہیں ہوں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انی آتیتکم افضل من ذالک، میں اس سے بھی بڑی ایک چیز تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں. عرض کریں گے پروردگار ان نعمتوں سے اچھی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، اب میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا. اللہ ہمیں جنت جو دار السلام ہے اس کی طرف بڑھنے والا بنا. اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کا مکین بنانا. اللہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنی رضا بھی عطا فرمانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.